السلام علیکم دوستو، میں ہوں مزدم خان اور آج ہم باقاعدگی کے ساتھ کچہری کے پہلے ایپیسوڈ کو ریکارڈ کر رہے ہیں۔ اس ایپیسوڈ میں ہم ایکسپلور کریں گے نون میم راشد کی شاعری اور ان کی شخصیت کو۔ نون میم راشد، جن کا اصل نام نذر محمد راشد تھا، اردو ادب کے ایک مایہ ناز نظم گو شاعر ہیں، اور ان کے ہاں شاعری کی عجیب و غریب اور طلسماتی فضا ملتی ہے، جس کے بارے میں آج ہم ڈسکس بھی کریں گے، اور ان کی شاعری پر مغرب کے اثرات اور مشرق کے تہذیبی بیانیے کے حوالے سے بھی گفتگو کریں گے۔ میرے ساتھ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، شاعر ہیں، رحیم خان سے ان کا تعلق ہے، زندگی کے 30 سال شاعری کو دے چکے ہیں اور باقی 30 سال اس زندگی کو سمجھنے میں لگا چکے ہیں کہ یہ زندگی آخر کیا ہے اور اس کی وجودیاتی اہمیت کیا ہے اور اس کی تجرباتی حیثیت کیا ہے۔ میری مراد ہے اجمل فرید صاحب سے۔ اجمل بھائی، نون میم راشد کے حوالے سے یعنی جتنی دیر بھی گفتگو کی جائے کم ہے، لیکن آج ہم ان کے جو سرسری موضوعات ہیں یا ان کی زندگی کے حوالے سے ایک سرسری گفتگو کریں گے۔ تو آپ کی کیا رائے ہے نون میم راشد کے حوالے سے؟ بالکل ٹھیک ہے مجدم، ایسا ہی ہے کہ جو بھی ہمارے معاشرے میں، ہمارے ارد گرد، ہماری ہسٹری میں جو بھی ایسی شخصیات رہی ہیں یا موجود ہیں جو جن کی وجہ سے ایک حیرت انگیز تبدیلی نظر آئی معاشرے میں، جیسے کہ نون میم راشد جو ہیں وہ ادب میں ایک انقلابی شخصیت کے حامل ہیں، جنہوں نے، میں سمجھتا ہوں کہ ادبی صنف میں ایک نمایاں راستہ جو ہے وہ بنایا اور نظم میں ایسا مقام حاصل کیا کہ جو اس سے پہلے کسی کا نہیں تھا، اور تہذیبی طور پہ نظم کی حیت کو ایک نئے انداز میں پیش کیا لوگوں کے سامنے، جو آج ہمارے سامنے ہے۔ یعنی نظم میں انہوں نے حیرت انگیز جو ہے وہ اسلوب بنایا، فلسفیانہ اس میں مضامین شامل کیے، جیسے کہ انسان کو، ایک فرد کو جو اس کی مرکزی حیثیت ہے اس پہ بڑی ڈسکشن ہے کہ انسان کی وجودی فلسفہ جو ہے، جو مغربی فلسفے سے وہ کافی متاثر تھے، تو اپنے مغربی فلسفے کو انہوں نے اپنی شاعری میں ڈھالا، اور یہ بڑی فن کی بات ہے، اور جس انداز سے ڈھالا وہ دنیا نے تسلیم کیا۔ تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ بڑی آفاقی شخصیت کے حامل تھے وہ۔ بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ۔ راشد کے ہاں ایک انقلابی حص موجود ہے، اور یہ انقلاب کسی طرح کا سیاسی انقلاب نہیں ہے، بلکہ تہذیب میں نئے مظاہر کو پیدا کر کے دکھانے کا انقلاب ہے اور نئے مظاہر کو اجاگر کرنے کا انقلاب ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب ہم راشد کو پڑھ رہے ہوتے ہیں تو راشد ہمیں اس انسان کے بارے میں بتا رہا ہوتا ہے جس پر کسی طرح کا کوئی ضابطہ کام نہیں کرتا، یعنی جس نے ہر طرح کے ضابطوں کو خیر بات کہہ دیا۔ تو اچھا، یہ جو لایانیت ہے نون میم راشد کے ہاں، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ مجدم، میں سمجھتا ہوں کہ راشد کے موضوعات میں جو لایانیت ہے وہ ہر اس انسان کو ریپرزینٹ کیا اس نے جو اس دنیا کو مشاہداتی طور پہ بہت ہی فوکس سے دیکھتا ہے، اور وہ علمی لحاظ سے اپروچ کرتا ہے اس نظام کائنات کو جو ہر انسان، ہر ایک حساس انسان کی ضرورت ہے، شاید میں سمجھتا ہوں۔ جو نون میم راشد تھا، الٹیمیٹلی اس نے اپنے اندر کی اپنی داخلی کیفیت جو تھی وہ کاغذ پہ اتاری ہے، میں سمجھتا ہوں۔ اور جو انسان کا مسئلہ ہے، جو فرد کا مسئلہ ہے، جو لایانیت، وہ فلسفیانہ طور پہ اتنا ڈیپ معاملہ ہے جس میں اس نے بہت مدد فراہم کی فلسفے کو یا لوگوں کو کہ وہ
وہ اس کو جان سکے اور اس کو اس نظم کر سکے اس بات کو جو ہمارے اندر کا ایک جہان ہے، جو انفرادی آدمی کے اندر کا جہان ہے۔ لا یعنیت کا میں سمجھتا ہوں ہر وہ بندہ شکار ہے جو علم حاصل کرنا چاہتا ہے، علم سے محبت کرتا ہے، اور علم حاصل کرنے کے لیے اس میں کوئی، کیا میں اسے لفظ یوز کروں، متعصب نہیں ہے، یعنی علمی طور پہ وہ تعصب نہیں رکھتا، تو الٹیمیٹلی وہ کسی بھی چیز کو جب دیکھے گا، غور کرے گا، تو اس کو کوئی حتمی جواب ملنے والا نہیں ہے۔ جب حتمی جواب آپ کو کسی بھی چیز کا نہیں ملے گا تو آپ متشکک ہوں گے، متشکک ہوں گے تو آپ ڈفرینٹ قسم کی تھیوریز کا جو ہے وہ احاطہ کریں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اگر سمجھنے کی کوشش کریں گے تو پھر آپ کسی نہ کسی نتیجے پہ بھی پہنچیں گے، اور اگلے دن وہ نتیجہ بھی آپ کہیں گے کہ وہ ایبسرڈیٹی آف لائف جیسے ہے نا، کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسی دائرے میں بات گھوم رہی ہے مولوی راشد کی۔ کیا بات ہے، بہت اچھی بات کر رہے تھے آپ۔ یہ جو انسان کے اندر ایک ابسرڈیٹی ہے اور انسان اپنے آپ کو آبجیکٹو دنیا سے زیادہ دور پاتا ہے، اور جب وہ سبجیکٹیوٹی کے قریب جاتا ہے تو آبجیکٹو دنیا سے دور پاتا ہے، اور جب آبجیکٹو دنیا کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کی سبجیکٹو دنیا کولیپس کر جاتی ہے۔ یعنی یہاں سے وہ ایلینیشن اور لایانیت پیدا ہوتی ہے جو راشد کے یہاں میں نظر آتی ہے۔ بالکل۔ اچھا، راشد کی ایک نظم ہے کہ ابو لہب کی شادی، بہت عجیب و غریب نظم ہے، یعنی اپنے متن میں بھی وہ عجیب ہے، اور اس کا جو ایک مرکزی خیال ہے وہ بھی بہت عجیب ہے، کیونکہ اسلامی روایت میں ابو لہب کے حوالے سے جو یعنی دستیاب علم ہے اور دستیاب معلومات ہے، وہ یہ کہتی ہے کہ اسلامی جو یعنی اسلام میں ابو لہب کو اچھا نہیں سمجھا گیا، اور اس کے خلاف باقاعدگی کے ساتھ آیت بھی اتری، اور اس میں اس کے بات کی گئی کہ ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹے، تو اس نے یعنی اس کے جو ایک جو اسلامی دنیا کا ایک یعنی نیگیٹو پرسنالٹی ہے، اس کے حوالے سے بات کی، اور اس کو بہت پازیٹیوٹی کے ساتھ بیان کیا۔ تو اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ راشد کے یہاں یہ کوئی الحاد کا کوئی سلسلہ ہے؟ یعنی کیا راشد نے دین کو خیر بات کہہ دیا تھا، اس کے بعد یہ ساری باتیں کر رہا تھا، یا یہ بھی شاعری کا کوئی خاصا حصہ ہے؟ ایک تو اس معاملے میں ایک تو بات ہے کہ ایک مت تھی عرب میں ابو الحسن کی، وہ اس مت کو اس نے کوٹیفائی کیا، ایک تو یہ بات تھی۔ دوسرا میں سمجھتا ہوں کہ جب کوئی بھی شخص یا اس طرح کے لوگ جو ہوتے ہیں فلسفی کہہ لیں یا فلسفے سے شغف رکھنے والے لوگ، یا ہر بندے کی ایک اپنی سوچ ہے، وہ مذہبی تھے یا نہیں تھے، یا وہ لایانیت کا شکار تھے، میں تو یہ سمجھتا ہوں انہوں نے خیر بات کہہ دیا، وہ تو ایک ہسٹری کا حصہ ہے، وہ تو شاید لکھا پڑا ہے، سب کو پتہ ہے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ادب کا ایک فن پارہ تھا، ادبی لحاظ سے وہ ایک فن پارہ تھا۔ باقی جو مذہبی اعتبار سے جو ہے بات، وہ تو ہے، قرآن کی بات تو ٹھیک ہے، وہ اپنی جگہ پہ حتمی ہے، لیکن ادبی اعتبار سے میں سمجھتا ہوں وہ حوالہ نہیں دیا جا سکتا کہ ان کو کہا جائے کہ یار وہ دین سے دور تھے یا نزدیک تھے، وہ ان کا ایک ذاتی میٹر تھا، میں سمجھتا ہوں وہ ان کا ذاتی معاملہ تھا، لیکن وہ ڈسکسیبل ضرور ہے، یعنی گفتگو میں تو آئے گا، کیونکہ وہ ایک ایسی شخصیت تھے جو پبلک فگر تھے، اور ادب میں اب ان کا نام آئے گا تو الٹیمیٹلی ان کی ذاتی شخصیت بھی ڈسکس ہوگی، کیونکہ ذاتی شخصیت کا بھی ادب پہ جو اثر ہے وہ لازمی آتا ہے۔ آپ کی داخلی کیفیت جو ہوتی ہے، آپ اسے اپنے خیالات کو اپنے الفاظ میں ڈھالتے ہیں۔ واہ، اچھا، ایک اور چیز ہے جو میرے ذہن میں ہمیشہ آتی رہتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب ہم راشد کو ایکسپلور کر رہے ہوتے ہیں تو ناگہانی طور پر ہمارے ذہن میں اقبال آ رہا ہوتا ہے، یعنی راشد کی تمام تر نظمیں جو ہیں وہ اگر کسی کو مخاطب بناتی ہیں اپنا ہماری تہذیب میں تو وہ اقبال ہے، یعنی مثلا نمرود کی خدائی
میں باقاعدہ اس نے کہا فلسفہ گو، ٹھیک ہے نا، کہ بھئی تو خواب بنتا رہا ہے جس کے، تو یہ وہ خدائی تو نہیں ہے، مطلب یہ وہ دنیا تو نہیں ہے جس کے تو خواب بنتا رہا ہے. تو ایسا کیا ہے کہ بھی راشد کو باقاعدگی کے ساتھ، یا راشد کو ضروری لگتا ہے اقبال کو مخاطب کرنا، جبکہ یعنی اقبال کے یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ چیزیں جو ہیں اپنی تکمیل کے مراحل میں ہیں، اور اس نے یعنی جس بیانیے کو ترتیب دیا وہ بیانیہ ہمیں کہیں نہ کہیں ہماری قوم میں، ہماری ملت میں نظر آتا ہے، ہمارے افراد کے ذہن اور شعور کا حصہ تو ہے وہ. دیکھیں بالکل بالکل یہ بات ٹھیک ہے کہ راشد کی شاعری میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو بات یہ ہے کہ اقبال کا ذکر آتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ مغرب کے فلسفیوں کو بھی دیکھ لیں کہ ایک فلسفی جو ہے وہ ہسٹری میں جو فلاسفرز آئے ان کو رد کرتا رہا. وہ ایک بندے نے بات بڑی اچھی کی، فلسفی کی بات ہے یہ بھی، اس نے کہا کہ ہر کتاب کو نیا فلسفی جو ہے وہ رد کرتا ہے اور نئی نسل کو اپنی کتاب پکڑا کے چلا جاتا ہے. یہ ایک بات ہے. اور دوسری بات یہ کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، اقبال، مجھے تو یہ لگتا ہے کہ اقبال کا رد تشکیل ہے، رد تشکیل کا ہے نا اپنا دریدہ کا، وہ اقبال کا جو رد تشکیل ہے وہ یہ ہے اپنا راشد. دیکھیں ہر انسان اپنے علمی حیثیت کے مطابق ایک کلیاتی طور پہ ایک رائے قائم کرتا ہے. جو میں سمجھتا ہوں راشد جو ہے وہ اینٹی تھیسس ہے اقبال کا. راشد جو ہے وہ اقبال کے نظریات کا قائل نہیں تھا، وہ سمجھتا تھا کہ جو اقبال نے کہا، جبکہ اقبال کا ایک بہت بڑا مقام ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن اختلاف رکھنا اور اس اختلاف کے زیر اثر ایک نیا فلسفہ شاعری میں پیش کرنا، یہ بھی ایک کمال ہے. تو وہ راشد کے پاس تھا، اور ایک ذہین انسان جو ہے اور ایک انٹلیکچوئل ہی دوسرے انٹلیکچوئل کو جو ہے وہ چیتاونی دے سکتا ہے، میں سمجھتا ہوں. اچھا، ایک اور بات جو میرے ذہن میں آ رہی تھی کہ راشد کی شاعری میں ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہماری تہذیب کے زوال کا اظہار ہوا، اور اس زوال میں بہت ساری چیزیں جو ہیں راشد نے یعنی اپنی شاعری کے ذریعے بیان کی ہیں. جیسے ایک نامکمل انسان ہے جس کے پاس نہ اقدار ہیں اور نہ نیا کوئی سیاسی نظریہ ہے، جو بھی کچھ ہے وہ یعنی ایک بکھراؤ کی شکل میں ہے کہ اسے خود سمجھ نہیں آ رہی. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ راشد اگر اس تہذیبی زوال کا اظہار کرتا ہے تو وہ بہت حد تک سچا بھی ہے. اس میں مجھے نہیں لگتا کہ اگر ہم اپنی تہذیبی حیثیت کو دیکھیں پچھلے 100-200 سالوں میں تو وہ کوئی بڑی ہے، مسلسل ہماری تخریب کا عمل ہے. اس کی وجہ میں سمجھتا ہوں کہ تہذیبی فقدان کی بہت ساری وجوہات ہیں. وہ ایک انسان کی وہی مشینی زندگی، دوسرا دوسروں کا غلام بنتے چلے جانا، تیسرا علم سے دوری، چوتھا جو راشد کا نقطہ نظر ہے وہ یہ ہے کہ عقلی طور پہ ہم بہت پیچھے رہ گئے. ہمارا پورا جو تعلیمی نظام ہے وہ مفلوج کر دیا گیا، اس پہ آ کے بونے بیٹھ گئے، اور ان بونوں نے یعنی اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے ممبر پہ بھی بونے بیٹھ گئے اور ہمارے جو ہے سنگھاسن پہ بھی بونے بیٹھ گئے. تو وہ بونے آپس میں کوآرڈینیشن کر کے انہوں نے پوری تہذیب پہ قبضہ کر لیا، جو اس کے زوال کا سبب ہے، اور اس کا شکار میرے خیال ہر انٹلیکچوئل ہوگا آئی تھنک. یعنی کہ میڈیوکریٹی کو فروغ دینے والے تمام تر عناصر کا تہذیب پر قابض ہو جانا یا یرغمال بنا لینا تہذیب کو، راشد کے یہاں اس بات کا اظہار ہوا ہے بڑی شدت کے ساتھ. اور وزیر چونی اس کی ایک بہت اچھی نظم ہے اس حوالے سے کہ اس نے یہ بیان کرنے کی کوشش کی کہ ہمارے یہاں جو ہائیسٹ سیاسی نظریات رکھنے والے لوگ ہیں ان کے وزیر اور مشیر جو ہیں ان کو گدھے کا اگر دماغ لگا دیا جائے
تو وہ زیادہ اچھا سوچنے لگ جائیں گے انسان کی نسبت. بہرحال یعنی یہ بڑی اچھی بات کی آپ نے کہ ہماری تہذیب جو ہے وہ بونوں کے ہاتھ میں ہے, اور ہمارا سب سے ہائیسٹ جو ایکیڈیمیا ہے اس پر بھی بونے ہی یعنی بیٹھے ہوئے ہیں. ایسے لوگ جنہوں نے وہ جو 1800 کچھ میں ایک ایجوکیشن لا پاس کیا تھا انگریز حکومت نے, اس لا میں یہ کہیں بھی نہیں لکھا ہوا تھا کہ ایسے لوگ جو ہیں ڈاکٹریٹ کر کے یعنی ہمارے نظام کی تشریح کریں گے یا ہمارے نظام کو چلائیں گے. سو بہت آسان ہو گیا ہے یعنی ایک ایسے آدمی کے لیے کہ اب مدرس کی جگہ ایک خطیب نے لے لی ہے, اور وہ خطیب جو ہے جذباتی بیان دیتا ہے اور ان بیانات کا اثر بھی ہے اور تہذیب اس کو قبول بھی کر رہی ہے. یعنی بجائے یہ کہ پہلے ایک فلٹر تھا, وہ فلٹر یہ تھا کہ دین تھا, دین کے بعد عقل تھی, اور عقل اور دین کے اس فلٹر سے ہی ہمارے پاس ایک بات آتی تھی. اور اب ایسا لگتا ہے کہ ہمارے ہاتھ سے وہ فلٹر چلا گیا ہے, ہمارے یہاں وہ فلٹر نہیں رہا, اور اب جو بھی لوگ آ رہے ہیں وہ بالکل اپنی را فارم میں ہیں, اور جو بھی ان کا دل کرتا ہے وہ کہہ دیتے ہیں, اور اس کو قبولیت اور پذیرائی حاصل ہو جاتی ہے ہماری تہذیب میں. تو یہ بہت اچھا آپ نے اس پر جواب دیا. اب ہم راشد کی نظم کو تھوڑا سا ڈسکس کریں گے, اور اس کی نظم میں حیت کو بھی ڈسکس کریں گے, کیونکہ ایسا لگتا ہے کہ راشد جو ہے وہ کسی طرح کی حیت کو فالو کرنے والا نہیں ہے, یعنی وہ فارملزم والا نہیں ہے. تو وہ جس لٹیری تھیری کو فالو کرتا ہے اس میں فارم ایگزسٹ نہیں کرتی. تو اچھا سوال یہ ہے کہ راشد کے پاس اتنی اصناف تھیں, غزل تھی, ٹھیک ہے نا, ربائی تھی, قطعات کی شکل ہو سکتی تھی, قصیدے کی شکل ہو سکتی تھی, مثنوی تھی ہمارے پاس, تو راشد نے نظم کا ہی انتخاب کیوں کیا؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ راشد نے نظم کا انتخاب اس لیے کیا کہ اس کو اس کے نزدیک جو نیریٹو بلڈ کرنا تھا اس کے لیے ایک بڑا کینوس چاہیے تھا اسے. تو میں سمجھتا ہوں وہ نظم سے بہتر اور کوئی نہیں تھا. باقی سب اصناف میں پابندی کے زیادہ عناصر ہیں اور اس میں اس طرح کے زیادہ مسائل ہیں, تو اسے بڑے پیمانے پہ اپنے فلسفے کو جو ہے وہ پیش کرنا تھا, جس کی وجہ سے اس نے نظم کا انتخاب کیا. یعنی ایک تو کینوس اس کا بہت بڑا تھا, دوسرا یہ تھا کہ اسے ایک مہا بیانیہ بھی یعنی پیدا کرنا تھا, کیونکہ تہذیب جو ہے وہ زوال کا شکار ہے, اور اسے ایک نئی بات دینی ہے تاکہ وہ پروگریس کرے, اور اس کے لیے اس نے نظم کا انتخاب کیا کیونکہ اس میں پھیلاؤ بھی ہے, مرکزیت بھی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اس میں اس نے جو نظم کا انتخاب کر کے اور پھر وہ اپنا نیریٹو بلڈ کیا, اور نیریٹو بلڈ جب کیا جاتا ہے تو آپ اس بات کو سیکنڈ کریں گے کہ بیانیہ جب بنایا جاتا ہے تو وہ ظاہر انٹلیکچوئل سطح پہ ایک بڑی بات ہوتی ہے, وہ اتنی جلدی سمجھ میں نہیں آتی, وہ ٹائم ٹیکنگ ہوتی ہے, وہ وقت کے ساتھ ساتھ صلاحیت کرتی چلی جاتی ہے. جیسا کہ آج راشد ڈسکس ہو رہا ہے, راشد کے دور میں بھی راشد ایسے ڈسکس نہیں ہوا. بالکل ایسا ہے. اس کو باقاعدہ اس کو تو اس بات کا شکوہ تھا, اور وہ اس کا اظہار بھی کرتا تھا. میں نے عبداللہ حسین کے ہاں ایک ان کا خط ہے کہ اس میں اس نے لکھا کہ مجھے یعنی بہت زیادہ کوفت ہوتی ہے اور برا محسوس ہوتا ہے کہ لوگ میرے نام کے سامنے صاحب نہیں لگاتے, بلکہ فیض صاحب کے نام کے سامنے فیض احمد صاحب لگاتے ہیں. تو یعنی یہ لیک آف ریکگنائزیشن کا وہ تھا, اس کو دکھ تھا اس بات کا کہ مجھے میری تہذیب کے لوگ اس طرح قبول نہیں کر رہے جیسے جو شدت میری ہے, میری تہذیب کی میرے ساتھ ویسی شدت نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل یہی بات میں کہنا چاہ رہا تھا کہ تہذیبی طور پہ جو بھی انسان بڑا ہوگا نا, یہ میری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ جو بھی انسان بڑا ہوگا اسے اس بات کا ادراک بھی ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو انسان کسی بھی ڈسکورس کو توڑنے کی طاقت رکھتا ہے نا, اسے اپنی عظمت کا اندازہ ضرور ہوتا ہے, لوگوں میں اس کی قبولیت ہو یا نہ ہو یا جب بھی ہو. وہ نیٹشے نے کہا تھا نا کہ نیٹشے مرنے کے بعد پیدا ہوگا. دیکھیں نا کہ اس کو بھی اپنی عظمت کا اندازہ تھا. میر کے اشعار دیکھ لیں, قیامت کو جرمانہ شاعری پر
میرے سر سے میرا ہی دیوان مارا. بالکل. واہ واہ. تو آپ یہ دیکھیں کہ تہذیبی طور پہ ایسے بہت سارے لوگ ہیں کہ جنہوں نے بہت بڑا جو چینج لے کے آئے اور انہیں اس بات کا ادراک بھی تھا, اور راشد بھی ان لوگوں میں شامل ہے میں سمجھتا ہوں. اور راشد کو اپنے تہذیبی فقدان کا بہت اچھے طریقے سے اندازہ تھا کہ یہ پورا نظام کس طریقے سے ڈیریل کیا جا رہا ہے یا ڈیریل ہو رہا ہے. تو اس بات کی جو اس کی تکلیف تھی اور وہ جو فرد کی مرکزیت تھی اور اس کی جو تنہائی تھی اور اس کی جو لایانیت تھی, اس کے اندر کا یہ جو غبار تھا, وہ اس نے پھر اپنی شاعری میں نکالا اور اگلی نسلوں کو وہ سمجھ لیں اپنے چٹھیاں دے کے گیا ہے کہ میرا یہ مقصد ہے, یا میں یہ سمجھتا ہوں, یا لائن آف ڈائریکشن کہہ لیں آپ. واہ, یہ بہت اچھی بات کی آپ نے. یعنی راشد نے جو محسوس کیا وہی بیان کیا, لیکن اس میں جو اس نے زبان استعمال کی وہ کافی حد تک فارسی, اور یعنی وہ جو دفتری زبان تھی ہماری کبھی کالونیلزم سے پہلے, اس دفتری زبان کو استعمال کیا اور اس میں چار چاند لگا دیا اس کو. اس کے ساتھ ہی ہم اپنے اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں کہ راشد کے ہاں لسانی جمالیات کا مظہر جو ہے وہ بہت اپنائیت اور وضاحت کے ساتھ پایا جاتا ہے. راشد نے ایسے الفاظ استعمال کیے جو اپنی حیت میں بہت خاص ہیں اور وہ ایک نیریٹو بھی رکھتے ہیں. راشد یعنی اصطلاحیں کھپا دیتا ہے نظم میں, باقاعدہ سے اس اصطلاحوں کو نظم کا عنوان بنا دیتا ہے, اور اس کا مرکزی خیال بھی جو ہے وہ ایک اصطلاح کی شکل اختیار کر لیتا ہے. راشد نے لسانی سطح پہ جو تجربات کیے یا جو اس کا انفراد تھا, کیونکہ اس نے ایک نیریٹو بلڈ کرنا تھا تو اس نے ہر چیز کا خیال رکھا. اب آپ یہ دیکھ لیں اس کی لسانی جمالیات میں, آپ یہ دیکھ لیں کہ اس کی نظمیں بیک وقت ایک نظم بھی ہوتے ہیں, ایک خطبہ بھی ہوتا ہے. واہ, بڑی اچھی بات ہے. وہ خطاب کر رہا ہوتا ہے. تو اور اس خطاب کے اندر جن الفاظ کا استعمال ہونا چاہیے وہ اس نے بڑی ہی احتیاط سے برتا, اور وہ نظم کے اگر آپ تناظر میں اس کو دیکھیں گے تو وہ بھی ایک فلسفیانہ شاہکار ہوگی. واہ. تو اس میں اس نے ہر چیز کا دھیان رکھا, لسانی اعتبار سے بھی ہر چیز کا دھیان رکھا, اور اس خوبصورتی کو بھی ایک انفراد اور ایک نیا راستہ بنایا کہ جو آنے والوں کے لیے یہ دل کی ضد ہے کہ چکنی چٹان پر ہی چلوں, کسے خبر کہ میرے بعد رہ گزر بن جائے. واہ, اختر عثمان کا شعر ہے. یعنی ایک بات تو یہ ہے کہ اس نے ایسے الفاظ استعمال کیے جو اس کے بیانیے کو سپورٹ کرتے تھے. جو وہ خطبہ دے رہا تھا اس کے ابلاغ کے لیے جن الفاظ کی ضرورت تھی اس نے ان الفاظ کو اپنی نظم میں برتا, اور بہت احتیاط سے برتا, اور اس کے ابلاغ کو شرط رکھا اور اس کی بیانیاتی حیثیت کو بھی شرط رکھا. چلے ہم اس سے آگے بڑھتے ہیں کہ راشد کی یہاں جو جدیدیت کی ایک نمائندگی ملتی ہے, ہمارے یہاں جدیدیت اتنی وضاحت کے ساتھ کسی کے یہاں موجود نہیں ہے. کیونکہ جدیدیت سے مراد یہ نہیں ہے کہ میں اوٹ پٹانگ لفظ استعمال کروں, بلکہ جدیدیت سے مراد یہ ہے کہ ماڈرنزم نے جو نئے اسالیب پیدا کیے اور نئی صورتیں پیدا کی, ان صورتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے اور اس کنڈیشن میں رہتے ہوئے بات کرنا اور اس بات کو بنا لینا, یہ یعنی جدیدیت اور جدیدیت کی نمائندگی ہے, جو کہ ہمیں راشد کے یہاں بہت صراحت کے ساتھ ملتی ہے اور بہت وضاحت کے ساتھ ملتی ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ راشد کے یہاں جو جدیدیت ہے وہ کس نوعیت کی ہے, اس کی شدت کیا ہے اور اس کی ضرورت کیا ہے؟ راشد کی ہاں جو جدیدیت ہے نا وہ لفظیات سے زیادہ احساساتی سطح پہ ہے. راشد نے محسوس کر کے اپنے موضوعات کا انتخاب کیا ہے, یعنی جو اس کی کیفیت تھی اس میں رچ بس کے اس کا انتخاب کیا ہے, اس کو کیا ہم کہتے ہیں, اس کا تجربہ کیا ہے, اس کو بصر کیا ہے,
تو اس کی جدیدیت جو ہے وہ میڈیاکر نہیں ہے، اس کی جدیدیت جو ہے وہ کوئی ایکٹنگ نہیں ہے، وہ ایک خالص جدیدیت ہے کہ جو وہ مستقبل میں دیکھ رہا ہے، جو اس مشینی دنیا سے بیزاری کا عنصر پیدا ہو رہا ہے، جو انسان کی تنہائی آج ہے اور اس سے آگے جا کے ملٹی پلائی ہونے والی ہے، اس کے احساس کو اجاگر کیا اس نے۔ بہت اچھے، یعنی کہ راشد کے یہاں جو جدیدیت ہے وہ انسان کے اجتماعی تجربے اور احساسات سے سامنے آئی ہے، بالکل۔ اور راشد جو ہے وہ یعنی فیل کرتا ہے کہ انڈسٹریل ایج کیا ہے اور اس کے نتیجے میں انسان کیسی تنہائی کا شکار ہے، اور خاص کر وہ انسان جو سوچتا بھی ہے، محسوس بھی کرتا ہے۔ جدید شاعر راشد کو کیسے دیکھتا ہے؟ دیکھیں، جدید شاعر راشد کو کیسے دیکھتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جدیدیت کا اردو ادب میں راشد سرخیل کی حیثیت رکھتا ہے، اور جدید شاعر اسے کیسے دیکھتا ہے میں یہ تو نہیں شاید اس کا اندازہ لگا سکوں، کیسے دیکھنا چاہیے وہ میں بتا سکتا ہوں کہ اس کو سرخیل کی حیثیت سے ہی دیکھنا چاہیے، اور اس کو لسانی سطح پہ، فکری سطح پہ، اور اسلوبی سطح پہ، اور موضوعاتی سطح پہ جو اس کا کام ہے وہ بہت غور طلب ہے، اور اس نے نئے جہان کھولے، یعنی انفرادیت جو اور مرکزیت کے جو اس نے نظریات پیش کیے اپنی شاعری کے اندر، اور نئے راستے نکالے، تو جدید شاعر کو کے لیے ایک بہت بڑی لائن آف ڈائریکشن ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کو دنیا کو کیسے دیکھنا چاہیے، ہمارے ارد گرد جو مظاہر فطرت ہیں انہیں کیسے دیکھنا چاہیے، تہذیبی سطح پہ ہمیں کس طریقے سے بیہیو کرنا چاہیے، اور ہر لحاظ سے جو کسی بھی شاعر کا طرح امتیاز ہونا چاہیے۔ جو آج کل کی بحث ہے جدیدیت کی اور کلاسیکیت کی، وہ ایک الگ بحث ہے، میں سمجھتا ہوں اس کا تو اس سے کوئی وہ نہیں ہے تعلق، لیکن بہرحال جو جدیدیت ہے موضوع وہی ہے، بہت اچھے، باقی سب تاریخ کا حصہ ہے۔ بہت اچھے۔ اصل میں میرا جو یہ سوال تھا نا، اس میں میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ جدید شاعر کیسے پرسیو کرتا ہے، یعنی اس کے ہاں اس کی تفہیم کیسے ہے، جیسے آپ نے کہا نا کہ دیکھنا چاہیے، میں بھی یعنی یہی کہہ رہا تھا کہ کیسے اس کو پرسیو کرتا ہے، اور اس کے بعد وہ جو ادب سامنے لاتا ہے اس میں جو واحد چیز ہے وہ سامنے نظر نہیں آتی۔ یعنی ہمارے ادب میں اس ٹائم بہت بہت سارے ادیب فیس بک پر میرے ساتھ ایڈ ہیں، اور انسٹاگرام پہ بھی ہیں، اور دیگر اپلیکیشنوں پر ہیں، تمام تر جو نظم کہنے والے ہیں، اور کیونکہ یہ میری خوش نصیبی ہے کہ مجھے سندھی نظم بھی سمجھ آتی ہے، اردو نظم بھی سمجھ آتی ہے، سرائکی نظم بھی سمجھ آتی ہے، فارسی نظم بھی سمجھ آتی ہے، پنجابی نظم بھی سمجھ آتی ہے، 5-7 زبانیں تو سمجھ آتی ہیں، انگریزی کو شامل کر لیں تو۔ میں ایک چیز جس چیز کو مس کرتا ہوں وہ چیز ہے نیریٹو، اور اس میں یعنی مطلب نظمیں تو بہت بہتات میں کہی جا رہی ہیں، انبار لگے ہوئے ہیں نظموں کے پہاڑ ہیں، اور ان پہاڑوں پر یعنی چڑھتے جائیں تو اوپر مزید پہاڑ ہیں، اور یہ جو یعنی کیٹو کی پہاڑیوں کا سلسلہ ہے ہماری نظموں کا، اس میں ایک چیز جو ہے نہیں ہے، اور وہ ہے بیان، یعنی بیان اس وسعت اور فکر کے ساتھ جو فکر میرا احساس بھی ہے اور میرا تجربہ بھی ہے، تو وہ جدید شاعروں کے یہاں نہیں ملتی۔ اور جدید شاعروں کے حوالے سے محمد بن جوہر صاحب ٹھیک ہی کہتے ہیں میرے خیال میں کہ یہ لفظیات کا استنجا کرتے ہیں، تو یعنی جگالی جو ہے وہ بہت زیادہ ہے اور معنویت کم ہے۔ جی جی بالکل، اس میں آپ کی بات کافی حد تک ٹھیک ہے، لیکن ابھی آپ نے محمد بن جوہر صاحب کی بھی ایک مثال دی، نجی گفتگو میں آئی تھنک انہوں نے یہ بات کہی، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو جدید شاعر ہے نا اسے وقت دینا چاہیے۔ دیکھیں، کوئی بھی اب ہمارا جو تہذیبی فقدان ہے، جو ہمارا پورا ادبی منظر نامہ ہے،
اس میں سمجھتا ہوں کہ صرف جدید شاعر کا قصور نہیں ہے جو سامنے آ رہے ہیں لوگ، ہم سب کہیں نہ کہیں اس کے ذمہ دار ہیں، یہ پورا ڈھانچہ اس کا ذمہ دار ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ چمن ہی کے کسی گوشے سے ہوتی ہے خزاں پیدا، یا بہار کہہ لیں آپ۔ یہ سب چیزیں جب موجود رہیں گی تو پھر آپ کو وہ فکری سطح پہ جو لوگ نظر آئیں گے وہ ہوتے چیدہ چیدہ ہی ہیں۔ گوہر نایاب جسے کہتے ہیں، اگر اس کی کوئی حیثیت نہ ہوتی تو پھر اس کی کوئی مثال بھی نہ ہوتی۔ تو گوہر نایاب بیسیکلی پیدا ہوتے ہیں، اس کے بعد لوگ انہیں فالو کرتے ہیں۔ ہم فالوورز کی کبھی ڈسکشن نہیں کرتے، ہم اس گوہر نایاب کی تلاش میں ہیں جو وہ سرخیل بنے گا، اور وہ ضرور انشاءاللہ ان لوگوں میں سے پیدا ہوں گے۔ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی۔ اقبال کا مصرع آپ کوٹ کر رہے تھے، آپ نے کہا کہ جدید شاعر کو وقت دینا چاہیے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جدید شاعروں کو اگر ہم انفینٹ ٹائم بھی دے دیں، لامتناہی وقت بھی دے دیں، تو وہ جدیدیت کی ایک کنڈیشن کو بھی یعنی فیل نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ فیل کرنا چھوڑ گئے ہیں، کیونکہ ان کے موضوعات پہلے سے طے شدہ ہوتے ہیں اور انہیں کیا کہنا ہے وہ بھیڑ چال کا حصہ ہے۔ بہرحال میرا ایک شعر ہے، میں وہ اس کے ساتھ اس محفل کا اختتام کروں گا، اس بزم کا اور اس ایپیسوڈ کا، اور وہ شعر یہ ہے کہ گرمی جوہر آئندہ بر آئندہ ہے، گرمی جوہر آئندہ بر آئندہ ہے، تپش ماضی و حاضر نہیں شاعر کے لیے۔ واہ واہ! تو میرے نزدیک بھی کم و بیش یہی تعریف ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ شاعر کو مستقبل میں دیکھنا چاہیے، اور مستقبل میں دیکھتے ہیں وہ کیا کرتا ہے۔ دوستو، آپ نے کمنٹس باکس میں ہمیں بتانا ہے کہ آپ کو یہ پوڈ کاسٹ کیسی لگی۔ ہم آپ ہی سب کے لیے یہ ہماری نجی گفتگویں ریکارڈ کر رہے ہیں تاکہ یہ باتیں جو ہیں زبان زد عام ہوں اور لوگوں میں عادت پڑے۔ لوگ چھوڑ چکے ہیں بات کرنا، دراصل اب کامیڈی نے ٹریجڈی کو ٹیک اوور کر لیا ہے، اور لوگ جو ہے انٹرٹینمنٹ کو زیادہ پسند کرتے ہیں بنسبت سنجیدہ گفتگو کے۔ تو ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم آپ تک ایک سنجیدہ گفتگو کو لائیں۔ میں مجدم خان اور میرے ساتھ اجمل فرید صاحب اپنا اختتامیہ بیان کریں۔ بہت شکریہ دوستو، بالکل مجدم نے جیسے کہا میں اسی بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ یہ ہماری نجی محافل میں یہ گفتگو ہوتی ہے، تو مجدم نے یہ انیشیٹو لیا اور ہماری دوستوں کی کچھ ٹیم ہے، ان سب نے انیشیٹو لیا، یہ وہ سب مبارکباد کے مستحق ہیں کہ ہم اپنی اس نجی محفل کو آپ تک پہنچائیں۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے اور ہمارا ساتھ دیں گے۔ آپ چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار بھی کریں۔ تو انشاءاللہ ہم ملاقات کرتے رہیں گے، ملتے رہیں گے، نئے دوستوں کے ساتھ بھی ملتے رہیں گے۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ سب کو خوش رکھے۔ بہت شکریہ۔